بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ آج میں ایک ایسے ایشو پہ بات کرنے آ رہا ہوں جو براہ راست میرے پروفیشن سے جڑا ہوا ہے، اور جو میرے ساتھ آج سینئر موجود ہیں جن کے ساتھ میں بات کروں گا اس ایشو پہ، وہ ہماری انہوں نے اپنی عمریں دے دی ہیں اس انڈسٹری کو، اور پاکستان میڈیا انڈسٹری کے جرنلزم انڈسٹری کے بہت بڑے نام ہیں دونوں۔ اس وقت فرنٹ لائن جو سپاہی ہے وہ صحافی ہے، ڈاکٹرز اور صحافی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو شعبوں میں موجود پولیس کے ہمارے بھائی، فوج کے بھائی بہت رسپیکٹیبل ہیں، لیکن بہت زیادہ صحافی انفیکٹڈ ہو رہا ہے۔ نہ مالکان کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے، اور نہ ہی ہائر مینجمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے، اور نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی سپورٹ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دعوے ہیں اور صرف دعوے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں، کیوں نہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کیے جا رہا؟ میں آپ کا تعارف کرواؤں گا۔ جناب صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عابد رائی صاحب موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ صدیق ساجد آفیشیل، آپ اپنی اسکرین پر اس کے اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ پاکستان میڈیا انڈسٹری سے جڑی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو بڑی سٹوریز ہیں ان سے آپ آگاہی حاصل کر سکیں۔ جی جناب، تو صدیق ساجد صاحب کو بھی آپ اس وقت اپنے یوٹیوب اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ عابد رائی صاحب بھی ہیں۔ میں آغاز کروں گا صدیق ساجد صاحب سے۔ ساجد صاحب، انٹرو میں نے آپ کے سامنے ہی تمام جو مختصر سی جزئیات میرے علم میں تھی میں نے سامنے رکھی، سوال کرنا بنتا نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ہم خود سوال بنے ہوئے ہیں جی، اس سے بڑا کیا سوال ہوگا کہ اب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہر روز ہمیں ایک نئی خبر ملنے کو جو ہے وہ ملتی ہے کہ یہ چینل بند ہو رہا ہے، یہ اخبار بند ہو رہا ہے، اور بہانہ بنایا جا رہا ہے کرونا کا۔ تو وہ جو بات ہے کہ اگر جرنلسٹوں کو نکالنا ہے یا ان کو فارغ کرنا ہے، سیدھا کریں۔ یہ کیا بہانے بنا رہے ہیں جی کہ آپ اس وجہ سے ہم بند کر رہے ہیں جی، یہاں پہ یہ اتنے کیس آ گئے، اتنے کام تو گھر سے بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ڈیجیٹل دنیا ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ساری دنیا تک، پورے پاکستان تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر ایک صحافی اگر یہ کام کرے گا، گھر سے بیٹھ کر وہ کر سکتا ہے، تو اس میں کیا مذائقہ؟ اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے پاس معلومات ہوتی ہے، اس کے پاس خبر ہوتی ہے، تو اس خبر کو آگے پہنچانے کے لیے وہ اب ان ٹولز کو استعمال کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کے ساتھ اس حکومت میں جتنا برا حال ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ کبھی نہیں ہوا۔ ادارے کے ادارے بند ہو رہے ہیں، اور جو ورکنگ کلاس سب سے زیادہ، یہ ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہیں، عابد رائی صاحب میرے شاگرد بھی ہیں، لیکن کبھی نہیں اس طرح ہوا، اور اتنا محنتی آدمی، اور مجھے پتہ ہے میں ایسا چیز کے بہت سی خبریں ہم ان سے لیتے رہے، لیکن آج کل بے روزگار ہے، آج سے نہیں کئی ماہ سے بے روزگار ہے، مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بہانہ بنا کر لوگوں کو نکال دینا۔ لیکن کسی صحافتی تنظیم نے، میں کھل کر یہ بات کہوں گا، کہاں ہے وہ سی پی این ای، اے پی این ایس، پی ایف یو جے، آر اے یو جے، جتنے بھی آپ نام لے رہے ہیں وہ کم ہیں، اس کے لیے کیا کیا؟ تو وہ چیزیں وقاص صاحب کہ یہ جب ہمارے اپنے جو یونین لیڈر جو جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے ایم پی اے ایم این اے ہوتے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ دیا، ہمارے کام نہیں ہوتے۔ تو اگر یہاں پر بیٹھ کے نیشنل پریس کلب میں بیٹھ کے بھی بات نہیں سنی جانی، کوئی جب ووٹ مانگنے ہوتے ہیں تو سب وہ جی حضوری، یہ یونین کونسل کا الیکشن ہو، پریس کلب کا الیکشن ہو، یا ایم پی اے ایم این اے کا الیکشن ہو، سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ بیچارے بے روزگار ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے نا، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد، اور لسٹیں تیار ہو رہی ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں اور لوگوں کو نکالنے کی مختلف بہانوں سے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، جو بڑے بڑے معذرت کے ساتھ اینکرنگ آپ نے بھی کی ہوئی ہے، لیکن جو بڑے بڑے اینکر ہیں ان کی تنخواہیں کم نہیں ہوتی۔ یہ ورکنگ کلاس ہے، یا تو اس کی تنخواہ میں کٹوتی ہو جاتی ہے، یا 3 4 مہینے، کتنے ہی ادارے ہیں، میں آپ کو نام گنواؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ بڑے اینکر، 9 مہینے کی تنخواہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بہت ادب کے ساتھ۔ بڑے اینکرز کی اگر بات کی جائے تو آپ کا بھی اور میرا بھی سابقہ ادارہ ہے، لیکن وہاں جو ہمارے صحافی بھائی بات کر رہے ہیں، ہمیں ان سے اتنی ہمدردی اور محبت ہے جتنی ہمیں اپنے رزق اور روزگار سے ہیں۔ ان کے بھی چولہے جل رہے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں۔ بڑے اینکرز میں پھر نصر اللہ ملک اور عوریہ مقبول جان کیوں نہیں بچا سکے؟ نیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جو باقی لوگ ہیں، جو باقی اینکرز ہیں، جو لاکھوں روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں، وہ اس کو بند ہونے سے کیوں نہیں بچا سکے؟ تو وہ تو پیمرا کی جب آپ وائلیشن کریں گے تو اس وجہ سے نہیں نا بچا سکے، وہ تو یہ بات ہے نا۔ وہ تو آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اور ان کو کہا گیا جی اب انٹرٹینمنٹ کا آپ کے پاس ہے تو آپ نیوز کا چلا رہے ہیں، وہ تو اس وجہ سے ہوا نا، بچانے کی تو بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں تو کسی کا ایک کا آپ نے تو چلو نام لے دیا، میں تو نام بھی نہیں لیتا، میں بڑے بڑے چینلز کی چلو میں بات کر رہا ہوں نا، آپ ان کو دیکھیں
कि उनके साथ जो 80 लाख 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया महीना की तनख्वाह हमारी तो सालों में भी इतनी नहीं बनती कि वो लेने वाले, और उनके फिर अपने कारोबार भी हैं, यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उनको तो वहाँ से भी कमाई है, इस बेचारे की क्या कमाई है, मेरी क्या कमाई है। तो ये चीज़ें, ये आप दुखी दिल के साथ ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो आपने कहा अपने इंट्रो में कहा कि हमने ज़िंदगियाँ दे दी, ठीक 26 साल मुझे हो गए इस फील्ड में, ठीक है जी, लेकिन इसके बावजूद ये हम 26 साल बाद हम वहीं पे खड़े हैं। ज़ाहिर है आप टीवी बंद हो गया, आपने उसके ऊपर मुतअद्दिद प्रोग्राम किए, किस वजह से बंद हुआ वो सारी की सारी वजूहात भी आपने बयान कर दी, लेकिन वही कह रहे हैं कि आज 26 साल बाद भी हम नौकरी की तलाश में हैं। तो वो देखें ना, तो एक सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़, जो प्रोटेक्शन, ये बिलो शिलो की जो बातें पार्लियामेंट में आ जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, कहाँ मिलेगा, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमें तो अपने रोज़गार की और ये रमज़ान मुबारक में ये सारी इस वक्त कि रोज़ा रखना है और उसके बाद फिर नई तलाश शुरू कर देनी है, ये काम हो रहे हैं। सही। आबिद साहब, बड़ी तफसील के साथ जो है सदीक साजिद साहब ने बात भी की और रोशनी भी डाली सारी चीज़ों के ऊपर। तो इस वक्त जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल चलें, वो जब आएगा उस पर बात होगी, लेकिन कोरोना के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन में जो सबसे पहला जो हमें विक्टिम दिखाई देता है या विक्टिमाइज़ किया जा रहा है जिसको, वो जर्नलिस्ट है। गवर्नमेंट की जानिब से भी कोई प्रॉपर किट्स और कोई तहफ़्फ़ुज़ाती सामान नहीं फ़राहम किया गया, मालिकान से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। जी वकास, देखें कि हमारे लिए ये सबसे बड़ा अलमिया है कि अवाम हमारी तरफ देखते हैं कि हम उनको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो कुछ इसके असरात अवाम पर पड़ते हैं, उनसे हम लम्हा ब लम्हा उन्हें आगाह करेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम ख़बर देने वाले ख़ुद ख़बर बन गए हैं और हमारी ख़बर किसी को भी नहीं है। सबसे दुख की बात यह है कि हम अपना जो दिल की सूरत हाल है वो किसी से आगाह भी नहीं कर सकते। अगर किसी और अदारे में, सरकारी अदारा हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे बेरोज़गारी होती है, लोग निकाले जाते हैं, वहाँ पे तनख्वाहों की कटौती होती है या कोई भी माशी बहरान आता है, तो तमाम अखबारों में, चैनल्स में उनकी ख़बर चलती है। लेकिन जब मीडिया पर्सन बेरोज़गार होता है, इसकी ख़बर किसी जगह नहीं चलती। अगर किसी की तनख्वाह कटती है, ये ख़बर कहीं नहीं चलती कि मीडिया पर्सन को, वो रिपोर्टर जिसके बारे में लोग घर बैठे इल्ज़ामात लगा देते हैं कि लफाफा सहाफ़ी है, तो जिसका ये कारोबार है, तो ये इस तरह पैसे कमाता है, उनके बारे में लोग नहीं जानते कि बड़े बड़े जो अदारे हैं वो कई कई माह से अपने वर्कर्स को, रिपोर्टर्स को और दीगर स्टाफ को तनख्वाहें नहीं देते। और सबसे उसके ऊपर सबसे बड़ा जुल्म कि जो इस हवाले से आवाज़ उठाता है, उसको बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी वजह के कि तुम तनख्वाह मांगते हो, तुम दूसरों को उकसाते हो, उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाता है। और इस हवाले से कोई भी तंजीम हो, जैसे कि मेरे उस्ताद सदीक साजिद साहब ने कहा कि यूनियंस वगैरह हैं, और उनसे हम क्या तवक्को रखें कि एक जो यूनियन लीडर है वो हमारे लिए आवाज़ ही नहीं उठाता, तो हम उनसे क्या तवक्को रखें कि हमारे मसाइल वो हल करेंगे। अच्छा, यूनियन लीडर्स की तो बात अपनी जगह रही, जो डायरेक्टर न्यूज़ होता है, जो एडिटर्स हैं अखबार के या CNE होते हैं, वो भी तो हम में से ही हैं, लेकिन वो मालिकान की धड़ेबंदी में क्यों जाके घुस जाते हैं? असल वजह यह है कि जो बेरोज़ ऑफिस होते हैं, जो वर्किंग स्टाफ है, वो डायरेक्ट मालिक के साथ उस राब्ते में नहीं होता। एक हुआ वो सारी की सारी वजूहात भी आपने बयान कर दी, लेकिन वही कह रहे हैं कि आज 26 साल बाद भी हम नौकरी की तलाश में हैं। तो वो देखें ना, तो एक सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़, जो प्रोटेक्शन, ये बिलो शिलो की जो बातें पार्लियामेंट में आ जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, कहाँ मिलेगा, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमें तो अपने रोज़गार की और ये रमज़ान मुबारक में ये सारी इस वक्त कि रोज़ा रखना है और उसके बाद फिर नई तलाश शुरू कर देनी है, ये काम हो रहे हैं। सही। आबिद साहब, बड़ी तफसील के साथ जो है सदीक साजिद साहब ने बात भी की और रोशनी भी डाली सारी चीज़ों के ऊपर। तो इस वक्त जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल चलें, वो जब आएगा उस पर बात होगी, लेकिन कोरोना के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन में जो सबसे पहला जो हमें विक्टिम दिखाई देता है या विक्टिमाइज़ किया जा रहा है जिसको, वो जर्नलिस्ट है। गवर्नमेंट की जानिब से भी कोई प्रॉपर किट्स और कोई तहफ़्फ़ुज़ाती सामान नहीं फ़राहम किया गया, मालिकान से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। जी वकास, देखें कि हमारे लिए ये सबसे बड़ा अलमिया है कि अवाम हमारी तरफ देखते हैं कि हम उनको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो कुछ इसके असरात अवाम पर पड़ते हैं, उनसे हम लम्हा ब लम्हा उन्हें आगाह करेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम ख़बर देने वाले ख़ुद ख़बर बन गए हैं और हमारी ख़बर किसी को भी नहीं है। सबसे दुख की बात यह है कि हम अपना जो दिल की सूरत हाल है वो किसी से आगाह भी नहीं कर सकते। अगर किसी और अदारे में, सरकारी अदारा हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे बेरोज़गारी होती है, लोग निकाले जाते हैं, वहाँ पे तनख्वाहों की कटौती होती है या कोई भी माशी बहरान आता है,
تو تمام اخباروں میں چینلز میں ان کی خبر چلتی ہے، لیکن جب میڈیا پرسن بے روزگار ہوتا ہے اس کی خبر کسی جگہ نہیں چلتی۔ اگر کسی کی تنخواہ کٹتی ہے یہ خبر کہیں نہیں چلتی کہ میڈیا پرسن کو وہ رپورٹر جس کے بارے میں لوگ گھر بیٹھے الزامات لگا دیتے ہیں کہ لفافہ صحافی ہے تو جس کا یہ کاروبار ہے تو یہ اس طرح پیسے کماتا ہے، ان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ کئی ماہ سے اپنے ورکرز کو، رپورٹرز کو اور دیگر سٹاف کو تنخواہیں نہیں دیتے۔ اور اس کو اوپر سب سے بڑا ظلم کہ جو اس حوالے سے آواز اٹھاتا ہے اس کو بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی وجہ کے کہ تم تنخواہ مانگتے ہو، تم دوسروں کو اکساتے ہو، ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے کوئی بھی تنظیم ہو، جیسے کہ میرے استاد صدیق ساجد صاحب نے کہا کہ یونینز وغیرہ ہیں، اور ان سے ہم کیا توقع رکھیں کہ ایک جو یونین لیڈر ہے وہ ہمارے لیے آواز ہی نہیں اٹھاتا، تو ہم ان سے کیا توقع رکھیں کہ ہمارے مسائل وہ حل کریں گے۔ اچھا، یونین لیڈرز کی تو بات اپنی جگہ رہی، جو ڈائریکٹر نیوز ہوتا ہے، جو ایڈیٹرز ہیں اخبار کے یا سی این ای ہوتے ہیں، وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہیں، لیکن وہ مالکان کی دھڑے بنڈی میں کیوں جا کے گھس جاتے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جو بیروز آفس ہوتے ہیں، جو ورکنگ سٹاف ہے وہ ڈائریکٹ مالک کے ساتھ اس رابطے میں نہیں ہوتا۔ ایک رپورٹر کہہ لو یا ڈیسک کے لوگ ہیں، کیمرہ مین ہو، ان کی زیادہ سے زیادہ جو پہنچ ہے وہ ڈائریکٹر نیوز تک ہوتی ہے، وہ بھی صرف خبر تک۔ اگر میں اپنے ڈائریکٹر نیوز کو کہوں کہ سر مجھے 2 منٹ چاہیے، میں نے ذاتی بات کرنی ہے، تو وہ چیز وہ 5 منٹ 2 منٹ وہ مجھے نہیں ملیں گے کہ میں اپنی ذاتی مسئلہ اس کے آگے پیش کر سکوں۔ ہاں خبر کے معاملے میں ہے تو وہ رابطہ کریں گے تو اس کے بارے میں چھوٹا سا جواب آتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، گو ہیڈ، نہیں رہن دو۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر نیوز رپورٹر کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ چینل ہو یا کوئی اخبار ہو وہ چل ہی رپورٹر کی خبر بیک بون ہوتا ہے چل رپورٹر۔ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ رپورٹر کی جو اپنے دل کی بات ہے وہ کسی کو وہ بتانے کے کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اس تک بات نہیں پہنچتی۔ جب رہ گئی ہمارے حقیقت کیا ہے، تو کوئی ڈائریکٹر نیوز ہو یا مالک ہو وہ حقیقت جانتا ہے کہ ایک مالک جو کہ 8 ماہ سے تنخواہ نہیں دے رہا، کیا اسے نہیں پتا کہ میں جن ورکر کو تنخواہ نہیں دے رہا ان کے گھر کیسے چل رہا ہوگا، وہ اپنی فیملی کو لے کے کیسے چل رہا ہوگا۔ تو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے تمام لوگ گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اندر میں آپ کو یہ وقاص بتاتا چلوں کہ حکومت کو تو موقع مل گیا ہے کرونا آنے سے، ان کی تو لاٹری کھل گئی ہے، ورنہ میڈیا کا حالات تو جیسے ہی یہ حکومت آئی تھی، تبدیلی آئی تھی، تو میڈیا پر مائنس اثر پڑا تھا اس حکومت کا، اور پہلے دن سے ہی میڈیا کی کچائی شروع ہوئی تھی مختلف ہیلے بہانوں سے، اشتہارات کے پیسوں کی بندش کا بہانہ کر کے بالکان کو اشتہاروں کے پیسے تو بتدریج ملتے رہے لیکن ورکرز کو تنخواہیں نہیں ملی، کانٹ چھانٹ ہوتی رہی ہے اور لوگوں کو بے روزگار کیا جاتا رہا۔ صحیح۔ صدیق ساجد صاحب، آخر اس طرف آتے ہیں، جس طرح عابد رائی صاحب نے اشارہ کیا، میں بھی ٹاپ مینجمنٹ کی ہی ایک تو کوشچن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ٹاپ مینجمنٹ کا اس کو آپ نے بھی بہت بھگتا ہے اور میں نے بھی بہت بھگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے سٹی 42 24 ان کو مجبوراً 100 سے زائد کرونا انفیکٹڈ یہاں پہ ہمارے ہوئے دوست، اس کے بعد انہیں مجبوراً گھر کی جانب جانا پڑا۔ اور دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اس وقت جرنلزم بہت آسان ہو چکی ہے، آپ کو خبر آتی ہے، آپ کے پاس فوٹیج آتی ہے، اینالیسٹ کو آپ گھر میں سسٹم دے سکتے ہیں، رپورٹر آپ کے واٹس ایپ پہ ساری ڈیٹیلز آپ کو دے سکتے ہیں، ایک اینکر اب دیکھیں دے سکتے ہیں، ایک اینکر اب دیکھیں وائس آف امریکہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے اینکرز کے گھروں میں سیٹ اپس لگائے ہوئے ہیں، شفٹ وائز وہ وہیں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ پروفیشنلزم کب آئے گا؟ آخر کب ہمارے ڈائریکٹر نیوز، ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز، ہمارے جو چینل کے سی ای اوز ہیں یا جو سی این ایز ہیں، وہ کب مالکان کو اس چیز کا احساس دلائیں گے کہ اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے؟ آپ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو بلا کے مروائیں۔ یہ تو پھر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو اگر ڈائریکٹر، یہ جو عابد نے بات کی، اگر رپورٹر اور مالک براہ راست ہو گئے تو ان کی تو سب کی نوکریاں فارغ ہو جائیں گی، جن کی تو نوکریاں مالکان کے ساتھ جو رابطے ہوتے ہیں، جو ان کو جو ہے وہ چٹ چیٹ اور سارا کچھ ان کے آپس میں جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر ان کی ساری نوکری ہوتی ہے، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ یہ سی این ای کا، ڈائریکٹر نیوز کا، ڈائریکٹر ٹیکنیکل کا، ڈائریکٹر پروگرام کا، جب آپ نے مجھے دے دیا، ایک سیٹ اپ لگا کے دے دیا، تو میں تو براہ راست پھر آپ کو فیڈ کر رہا ہوں نا خبر، تو بیچ میں تو جو پھر لوگ نکل گئے، تو وہ آپ والی جو بات ہے نا وہ ٹھیک ہے، ان لوگوں کی نوکریاں اس وجہ سے پکی ہوتی ہیں کہ یہ مالکان کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا المیہ یہی ہے، میں تو ان میں شامل نہیں ہوں، میں ایڈیٹر بھی رہا، ان کو بھی پتہ ہے، میں رپورٹر بھی رہا، میں ابھی بیورو چیف بھی رہا، لیکن میں ہمیشہ ورکنگ کلاس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، آج بھی کھڑا ہوتا ہوں۔
اور اسی وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نیچے سے اوپر گیا ہوں. یہ لوگ بھی نیچے سے اوپر جاتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے دوست ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے واپس بھی آنا ہے کہ نہیں. اور وہی دوست مالکان کو یہ فیڈ بھی جی, کرتے وہی کہہ ہیں. رہا ہوں نا. ایک بات کہ معذرت, وہی مالکان کو پھر فیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ بے شک ان رپورٹرز کو سیلری نہ دیں, ان کی تو دیہڑیاں لگ رہی ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے سر, کون سی دیہڑی لگتی ہے؟ رپورٹر کی خبر پہ رات کو پروگرام ہوتے ہیں. رپورٹر کی دی گئی انفارمیشن, ڈاکومنٹ, میں تو اس چیز کا گواہ ہوں. میں تو بلکہ لڑائی کرتا تھا. میں تو بہت سے ایسے اینکرز جو ہمارے ٹی وی چینل میں پروگرام کرتے تھے میری خبریں اٹھاتے تھے, اور میں تو کہتا تھا اور رات کو پروگرام ہو رہے ہیں جی بلے بلے جی آپ نے یہ خبر بریک کر دی. جس نے بریک کیا اس کو آپ 2 منٹ کے لیے لائن پہ بھی لینا گوارا نہیں کرتے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا, یہ مثال کے طور پہ پارلیمنٹ میں گیا ہوں, میں لائبریری میں گیا ہوں, یا میں کسی ایم این اے سے ملا ہوں, کسی وزیر کے چیمبر میں ملا ہوں, میں نے ساری وہاں سے انفارمیشن لی ہے, میں نے کوئی ڈاکومنٹ نکلوائے ہیں. تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کس کے پاس آئی؟ میرے پاس آئی نا. اب میں اگر اپنے چینل پہ وہ دے دیتا ہوں تو میرا 1.5 منٹ کا بیپر ہوتا ہے. رات کو اسی پہ اوپر بیٹھ کر ایک اینکر 1-1 گھنٹہ پروگرام کرتا ہے. تو جناب وہ میری اس 1.5 منٹ کا بیپر یا میری جو 1.5 منٹ کا پیکج ہے اس کا مجھے مہینے کی 60,000 70,000 یا لاکھ روپے تنخواہ, اس جو اینکر کو جو وہ پروگرام کرتا ہے 15 لاکھ 20 لاکھ 80 لاکھ یہ تنخواہ اس کو ملتی ہے. یہ آپ دیکھیں یہ ہر جگہ ہے. یہ اتنا بڑا یہ میڈیا کے اندر جتنا بھی بحران آیا ہے نا, اور یہ تو اب کہا جاتا ہے, یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی رپورٹرز کی ضرورت نہیں. اور یہی لوگ کہہ رہے ہیں جن کے آپ نے نام لیے, ڈائریکٹر نیوز, CNN کے, رپورٹرز کا کیا کام نہیں, رپورٹر کی ضرورت نہیں ہے. آپ چلا سکتے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں, آپ براہ راست ہو جائیں, ہر چیز آپ کو مل جائے گی. میں کہتا ہوں آپ کر کے دیکھ لیں. ایک چینل نے یہ کام کر کے دیکھا کہ انہوں نے صرف جناب رپورٹر سارے فارغ کر دیے, اور جو تجزیے اور ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی, ایک دم ریٹنگ جو ان کی جو زمین پہ آ گئی. یہ چیزیں نہیں ہوتی. جو سٹاف, جو رپورٹر آپ نے رکھا ہے, جو فیلڈ میں جا رہا ہے, جو چیزیں آپ کو دے رہا ہے, وہ یہ سارے جو اینکر جو اٹھتے ہی جو رات 12 بجے یا 1 بجے 2 بجے دوپہر کو ہے, تو آپ پروڈیوسر کو کہہ دیا, فلاں کو کہہ دیا, ہاں جی ارینج ہو گیا. تو وہ بہت ساری چیزیں وہ رپورٹر کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ان کے پاس کیسے ہوگی؟ صحیح. آخری سوال جاتے جاتے, عید سر پہ ہے, رمضان کریم کا معاملہ بھی ہے, اور بڑی امید بھی ظاہر کی جا رہی تھی. شبلی صاحب آئے ہیں اور عاصم سلیم باجو صاحب آئے ہیں, تو کچھ چیزیں پازیٹیو ہوں گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں پازیٹیو ہوں گی, کوئی ریلیف صحافیوں کو ملے گا پاکستان؟ شبلی سے تو مجھے کوئی اتنی امید نہیں ہے. عاصم باجوہ سے اس وجہ سے امید ہے کہ ظاہر ہے وہ جن کی وجہ سے آئے ہیں یا جو ان کو لے کر آئے ہیں, پھر ان کا جو اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے, بڑا میڈیا فرینڈلی بیک گراؤنڈ ہے ان کا, میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو اس وجہ سے ان سے تو کچھ امید کی جا سکتی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ملاقات بھی, ان کو تمام طور صورتحال سے آگاہ بھی کیا جائے. تو ظاہر ہے شبلی فراز کا تو وہ سٹیٹس نہیں ہے جو ان کا ہوگا. تو جہاں پہ وہ عمل درآمد ہونے کی بات ہے تو وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے جی کہ ہم اشتہارات کے پیسے دیں گے, لیکن ساتھ شرط بھی ہے کہ وہ ورکرز کو تنخواہ ادا کریں. تو چلے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ اس کے اوپر عمل درآمد کر دیں تو ان کی مہربانی ہوگی. لیکن اوور آل اگر کوئی میڈیا انڈسٹری کے مسائل حل کرنے ہیں تو اس حوالے سے عاصم سلیم باجوہ ایک بہتر شخص ہے. ان سے جو ہے وہ ہمیں امید جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بھی ہماری بات سنیں. آپ کا بہت شکریہ, اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ یہ آپ کے سامنے اس وقت صدیق ساجد صاحب ہیں. آپ صدیق ساجد آفیشیل کو سبسکرائب کریں. سر ایک ذرا آپ چوئی صاحب والے اسٹائل میں اگر آپ کہہ دیں تو. لائی کہہ دینے, میرا بھی ایک چھوٹا سا چینل ہے صدیق ساجد آفیشیل, آپ اس کو سبسکرائب کریں, آپ کی مہربانی ہوگی. روزے رکھیں, احتیاط کریں اور کورونا سے بچیں, اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں. مہربانی.